السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سائل نے پوچھا ہے کہ نماز کی درجہ بندی کس طرح کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ دوستو ایک بڑی اہم چیز ہے اور یہ ہمارے عام طور پر لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ دیکھیں، نماز کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس کے دو درجے ہیں۔ اور ایک نماز وہ ہے جس کا حکم رب کریم کی ذات مقدسہ نے نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، اور وہ ہے فرض نماز، یعنی کہ 5 نمازوں میں جو رکعتیں فرض ہیں وہ فرض نماز کہلائیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری درجہ بندی کا جو حصہ ہے، جو دوسری قسم کی نماز ہے، وہ نفل نماز ہے۔ اب یہ عمومی طور پر ہمارے ہاں تو نفل اور چیز ہیں اور سنت موقد اور چیز ہیں، سنت جو ہے غیر موقد ہے۔ یہ درجہ بندی بیسیکلی یہ تمام نمازیں جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، یہ ساری کی ساری نفل نماز ہی ہیں۔ یہ صرف ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے علماء نے، تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی نماز جو ہے وہ کس طرح کی ہے۔ مثال کے طور پہ جو سنت موقد ہے، سنت سے مراد کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر عمل کیا، اور موقد کا مطلب ہے تاکید کی ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ ایسی سنت ہے یہ نفل نماز ہی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پڑھی ہے۔ اور تیسری بات اس میں جو نظر آتی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی تاکید کی کہ امت بھی اس نماز کو پڑھے۔ تو یعنی کہ سنت موقد آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ بیسیکلی نفل نماز ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے خود اس نماز کو باقاعدگی سے پڑھا، اور صرف باقاعدگی سے پڑھا ہی نہیں کہ امت کو بھی کہا۔ تو اس لیے یہ نفل نماز جو تاکید کے ساتھ حضور علیہ السلام نے مستقل پڑھی، اس نفل نماز کو ہم سنت موقت کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری وہ نماز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اس نماز کو پڑھا، لیکن حضور علیہ السلام نے لوگوں کو اس نماز کو تاکید نہیں کیا۔ تو اس لیے اس سنت غیر موقت کا مطلب کیا ہوگا کہ ایک ایسی نماز ہے جو ہے نفل، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کو اپنی زندگی میں اکثر پڑھا ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس کے باوجود کہ آپ خود پڑھتے تھے لیکن لوگوں کو آپ نے اس کی تاکید نہیں کی، اور آپ اپنے ذاتی جو اپنا روحانی مرتبہ ہے اس کے حوالے سے اس نماز کو ادا کیا۔ تیسری نماز جس کو ہم نفل بولتے ہیں، بیسیکلی نفل کا مطلب زائد نماز ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ فرض نماز کے ساتھ جو نفل ہے اس کا مطلب ہے کہ فرض تو وہ ہے جو اللہ نے میرے اوپر واجب کر دیا، لازم کر دیا ہے، اور وہ مجھے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اور نفل کا مطلب ہے کہ یہ نماز میں اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہوں، اس میں اللہ نے میرے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی، میں اپنی روحانی آسودگی کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو اس طرح سے دوستو دوسری جو درجہ بندی نمازوں کی ہے وہ یہ ہے کہ نمازیں جو ہمارے پاس پنجگانہ ہے، یہ نمازیں 5 فرض ہیں۔ ان 5 نمازوں میں گو کہ فرض بھی ہوتے ہیں اور باقی نفلی نمازیں بھی ہوتی ہیں، لیکن نفلی رکعات بھی یعنی کہ ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس کچھ نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے ایسی نمازیں بھی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نفلی نمازیں ہیں، یعنی نمازیں پنجگانہ فرض نمازیں ہیں جو کہ اپنے مخصوص اوقات پہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہوئی ہیں۔ اس طرح نبی کریم علیہ السلام سے کچھ نفلی نمازیں بھی جو ہے ہم امت تک پہنچی ہیں۔ ان میں سے ایک صلاۃ التہجد ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ یہ جو صبح صادق سے پہلے اس کو پڑھا جاتا ہے، اور اس کی رکعتیں جو ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایتوں کے مطابق تو آپ ہمیشہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی 8 تہجد کی اور 3 وتر۔ باقی اس کے علاوہ اوابین ہے، نماز اشراق ہے، نماز چاشت ہے، اور اس طرح کے جو صلاۃ التسبیح ہے۔ تو یہ ساری نمازیں جو ہیں یہ فرض نمازیں نہیں ہیں، یہ نفل نمازیں ہیں، اور یہ اپنے مخصوص اوقات پہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ البتہ صلاۃ التسبیح کے لیے پورے سال میں کوئی وقت متعین نہیں ہے، وہ کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ گو کہ اس کے حوالے سے علماء کا اختلاف ہے، اور کچھ لوگ اس کو بہت کمزور روایت کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور وہ شاید اس کو ریکمینڈ نہیں کرتے۔ وما علینا الا البلاغ۔